السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے ایم آئی ایم حق کی آواز میں۔ دوستو، جمعیت علماء ہند کا ایک ادھیویشن ہوا اور اس ادھیویشن کے بعد ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ میڈیا نے بڑا ہنگامہ مچایا ہے کیونکہ مولانا اسد محمود مدنی صاحب نے جو بیان دیا ہے اس کے اوپر ہنگامہ مچا ہے۔ دوستو، میڈیا میں آئے دن خبریں چلتی ہیں کہ مسلمانوں کو لے کر بولا جاتا ہے کہ گھر واپسی کر لیجئے، آپ کے جو پوروج تھے وہ ہندو تھے۔ تو مولانا اسد مدنی نے ان کو اس بات کا جواب دیا کہ اسلام کب کا ہے اور کتنا پرانا ہے۔ میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ اس بیان کو سننے کے بعد بالکل ہضم نہیں کر رہے ہیں۔ اسد مدنی صاحب نے RSS کے چیف کو بھی اس میں جواب دیا ہے اور ان کو سمجھایا ہے کہ جب دنیا اللہ پاک نے بنائی تھی اور دنیا میں جو پہلے انسان آدم علیہ السلام بھیجے تھے، جن کو آپ لوگ منو کہتے ہیں، وہ کس دھرم کے تھے، کس دھرم کو ماننے والے تھے، ساری باتیں انہوں نے اس ادھیویشن میں کی۔ اور اس ادھیویشن کے ہونے کے بعد میڈیا میں بہت ہنگامہ مچا ہے ان کے بیان کو لے کر۔ تو آپ لوگ سنیے آخر انہوں نے کیا بولا ہے۔ فرقہ پرست ذہنیت اتنی آزاد ہو گئی کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم 20 کروڑ مسلمانوں کو پھر دوبارہ واپس کر کے اپنے گھر کی طرف لے جائیں گے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کو ہندو بنائیں گے، اس لیے کہ ہندو ان کا گھر ہے، ان کے باپ دادا ہندو تھے۔ مگر میں آپ کو یہاں کے دھرم گرو بیٹھے ہوئے ہیں اور میں مسلمانوں کو نہیں، میں پورے ملک کے اندر میڈیا کے ذریعے سے یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ایسا کہنے والے لوگ نہ اپنے ملک کی تاریخ کو جانتے ہیں، وہ جاہل ہیں، نہ وہ اپنے مذہب کی تاریخ کو جانتے ہیں۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہا ہوں اور صحیح کہہ رہا ہوں۔ مسلمان اور ساری دنیا سمجھے بھی یہ اول الزمان کو، حضرت آدم کو جو نبی تھے، سب سے پہلے ان کو بھارت کی دھرتی کے اندر اتارا۔ اگر وہ چاہتا تو آدم کو افریقہ میں اتار دیتا، اگر وہ چاہتا تو آدم کو عرب میں اتار دیتا، اگر وہ چاہتا روس کے اندر اتار دیتا، لیکن نہیں۔ وہ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، حدیث سے عقیدہ ہے کہ آدم کو دنیا میں اتارنے کے لیے اس بھارت کی دھرتی کا انتخاب کیا گیا۔ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں نے بڑے بڑے دھرم گروؤں سے پوچھا، جب کوئی نہیں تھا، نہ شری رام تھے، نہ برہما تھے، نہ شیو تھے، جب کوئی نہیں تھا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ منو پوجتے کس کو تھے؟ کوئی کہتا ہے کہ شیو کو پوجتے تھے، لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے۔ بہت کم لوگ یہ بتاتے ہیں کہ منو کچھ نہیں تھا دنیا میں، وہ اوم کو پوجتے تھے۔ میں نے کہا اوم کون ہے؟ بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ ایک ہوا ہے جن کا کوئی روپ نہیں ہے، کوئی رنگ نہیں ہے، وہ دنیا میں ہر جگہ ہیں، ہوا ہر جگہ ہے، انہوں نے آسمان بنایا، انہوں نے زمین۔ میں نے کہا کہ ارے بابا، انہی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں، انہی کو تو تم ایشور کہتے ہو، اسی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں۔ فارسی بولنے والے خدا کہتے ہیں، انگریزی بولنے والے گاڈ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منو ایک اللہ، منو یعنی آدم، ایک اوم یعنی ایک اللہ کو پوجتے تھے۔ یہ ہمارے ملک کی تاریخ ہے۔ آدم اس دنیا سے چلے گئے، 10 20 25 50 100 پیڑھیوں کے بعد اولاد بھول گئی سبق، بائیں بائیں ہونے، اللہ نے دوسرا نبی بھیج دیا۔ کس کو؟ حضرت شیس کو بھیجا۔ دنیا کہتی ہے کہ ان کی قبر اجودھیا کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے چراغ جلایا، اپنا کوئی چراغ نہیں، وہی چراغ جو باپ نے جلایا تھا۔ کیا؟ اللہ ایک ہے، اوم ایک ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ وہ بھی چلے گئے دنیا سے 10 20 25 50 پیڑھیوں کے بعد، وہ بھی دائیں بائیں ہوئے۔ اللہ نے تیسرا نبی بھیج دیا، حضرت ادریس کو۔ انہوں نے کیا بتایا؟ اپنا کوئی چراغ نہیں، دین کا وہی چراغ ہے جو آدم نے اس دھرتی کے اوپر جلایا تھا۔ کیا؟ اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بھی ختم ہو گئے۔ پھر
چلتے چلتے پھر اولاد دائیں بائیں ہونے لگی، اللہ نے چوتھا نبی بھیج دیا۔ وہ کون؟ حضرت نوح۔ اس کو یہاں کے ہمارے برادران وطن کہتے ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں دوتو نبی، دوتی منو، دوسرے منو۔ کیا مطلب؟ انہوں نے 950 سال وہی چراغ جلایا جو پر دادا نے جلایا تھا، منو نے اس دھرتی کے اندر جلایا تھا، مگر لوگوں نے مانا نہیں، بس دعا کی انہوں نے، ساری دنیا میں طوفان آیا اور ساری دنیا ڈوب کر مر گئی، بس ان کے 3 بیٹے جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے اور کچھ عورتیں تھیں وہ رہیں، اس کے بعد پھر ان سے نسل چلی۔ ان کا پیغام کیا تھا؟ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اے میری قوم، ایک اللہ یعنی ایک اوم کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی اوم نہیں ہے۔ یہ چراغ کیسا ہے؟ نوح کا اپنا جلایا ہوا؟ نہیں، بھارت کی دھرتی پر جو چراغ جلاتا تھا اسی چراغ کو ہر نبی جلا رہا ہے۔ یہ ہندوستان کی خصوصیت ہے۔ پھر اس کے بعد نبیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جس طرح نوح کو بھیجا، قرآن کہتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی ہدایت کے لیے نبی بھیجے ہود کو، انہوں نے کیا پیغام دیا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ کون اللہ؟ وہی اوم جس سب سے پہلے جس کی عبادت اس دھرتی کے اندر کی گئی۔ پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، ایک لفظ کا بھی فرق نہیں۔ پھر قرآن کہتا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم، ہر ایک یہی کہ یہاں تک کہ میں تفصیل سے بچنا چاہتا ہوں، آتے آتے ہم بھی اسی طرح برباد تھے۔ جس طرح آج دنیا بھٹکی ہوئی ہے، اپنے اس دھرتی کے اوپر جو آواز اٹھی تھی ایک اوم یعنی ایک اللہ کی عبادت، دنیا ہٹ گئی، ہم بھی اسی طرح ہٹے ہوئے تھے۔ ہمارے برادران وطن نے 33 کروڑ اپنے جن کی پوجا ہوتی ہے انہیں بنا رکھا ہے دیوی دیوتا، ہم نے 360 دیوی دیوتا بنا رکھے تھے۔ روزانہ صبح کو اٹھ کر ہم ان کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ ہم راستے سے بھٹکے ہوئے تھے، منو کے راستے سے بھٹکے ہوئے تھے۔ اللہ نے ایک یتیم کو پیدا کیا جس کا باپ جا چکا تھا، اس کو گود میں لیا اس کے دادا نے، 8 سال کے تھے، دادا بھی چلا گیا، دادا نے ہاتھ پکڑ کر کے اپنے بڑے بیٹے کے ہاتھ میں دیا، بکریوں کو چراتا تھا، لیکن عرب کے لوگ پڑوسیوں کے اوپر ظلم کرتے تھے، اس کا ویوہار بہت اچھا تھا، رشتہ داروں کو مال کو لوٹتے تھے، رشتہ داریوں کو توڑتے تھے، وہ جوڑتا تھا، غریبوں کی مدد کرتا تھا، ان کے بوجھ کو اپنے سر پر لیتا تھا، سچ بولتا تھا، جھوٹ نہیں بولتا تھا، کسی کی امانت کے اوپر دست درازی نہیں کرتا تھا۔ جب وہ 40 سال کا ہوا تو اس نے وہی چراغ جو بھارت کی دھرتی پر چلا تھا اس کو عرب میں چلایا۔ کوئی نیا چراغ نہیں ہے، اس کو سمجھو، کیا ایک دین کا چراغ، دین عقیدے کو کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ایک اوم ایک اللہ کی عبادت ہوگی، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ جانتے ہیں کہ یہ دھرم نیا دھرم نہیں ہے، عرب کے اندر آخری نبی نے جس آواز کو بلند کیا اور ساری دنیا کے عربوں مسلمانوں نے جس کو قبول، یہ سب سے پہلی آواز اسی بھارت کی دھرتی سے اٹھی تھی۔ آج ہم کو کہتے ہو گھر واپس چلو، ارے بابا ہم نے تو منو کی چوکھٹ پر سر رکھ رکھا ہے، ہم کہاں گھر جائیں گے؟ ہمارا گھر کوئی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بات کہنے والے تو جاہل ہیں، اپنے ملک کی تاریخ کو نہیں جانتے، دھرموں کی تاریخ کو نہیں جانتے۔ لیکن مجھے بڑی حیرت ہے کہ بہت پڑھا لکھا آدمی، سمجھدار آدمی اور RSS جیسی پارٹی کا صدر اور سنچالک وہ یہ کہتا ہے کہ مسلمان اگر چاہیں تو اپنے دھرم پر رہیں اور چاہیں تو اپنے پوروجوں کی طرف لوٹ جائیں۔ کیا مطلب؟
ہندو بن جائیں اس لیے کہ ان کے پوروج ہندو. ارے بابا، ہمارا سب سے پہلا پوروج منو ہے. ہم تو اس کے چرنوں کے اوپر اپنا سر رکھے ہوئے ہیں اور دنیا کو کہتے ہیں کہ آؤ آؤ منو کے چرنوں کے اوپر اپنا سر رکھو. ہماری یہ تاریخ ہے، ہمارا یہ دھرم ہے. ہم کو کیا کہتے ہو؟ ان تو اپنی جگہ کے اوپر ہیں، ہم کسی کو چھیڑتے نہیں، ہم کبھی اپنے مذہب پر نہیں. میں آج پہلی دفعہ مذہب پر بول رہا ہوں، اس لیے بولتا ہوں کہ ہمارے مذہبی معاملات میں دخل کیوں دیتے ہو؟ ہم کہتے ہیں تم جاہل ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے، تم نہیں جانتے اس ملک کی تاریخ کیا ہے. ہم تمہیں بتاتے ہیں اس ملک کی تاریخ یہ ہے کہ اللہ نے، اوم نے اسی دھرتی کے اوپر منو کو اتارا ہے. منو یعنی آدم کو اتارا ہے. ان کی بیوی ہم حوا کہتے ہیں، وہ ہموتی کہتے ہیں، اس کو اتارا ہے. ہم اسی کے وہی ہمارے پوروج ہیں، سب کے پوروج ہیں، نبیوں کے پوروج ہیں، رسولوں کے پوروج ہیں، ہندوؤں کے پوروج ہیں، مسلمانوں کے پوروج ہیں، عیسائیوں کے، ساری دنیا کے ہم نے ان کے قدموں کے اوپر سر رکھا ہوا ہے. ہم مر جائیں گے مگر ان وہاں سے اپنے سر کو نہیں اٹھائیں گے. ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ یعنی اوم ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ہم 1400 سال سے اس ملک کے اندر رہ رہے ہیں، ہمیں کبھی چھیڑا نہیں گیا، ہمارے مذہب کو نہیں. تم نے چھیڑا ہے تو ہم تمہیں تمہارے آبا و اجداد کی تاریخ بتاتے ہیں. تمہارے آبا و اجداد ہندو نہیں تھے، تمہارا سب سے پہلا دادا پر دادا لکڑ دادا سکڑ دادا وہ منو تھا. منو ایک اللہ کی، ایک قوم کی عبادت کرنے والا تھا. میرے بھائی، میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ تم اپنے اس ملک کے اوپر فخر کرو. جس طرح آخری نبی عرب میں پیدا کیا، ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ سب سے پہلا نبی اللہ نے، اوم نے اس دنیا کے اندر، اسی بھارت کی دھرتی کے اندر پیدا کیا ہے. ساری نسلیں یہیں سے چلی ہیں. اپنے اس ملک سے محبت رکھو، اس ملک کا احترام کرو. شریعت الگ الگ ہے لیکن دین یعنی عقیدہ ایک ہی ہے، اور وہ عقیدہ اس دنیا کے اندر اسی بھارت کی دھرتی سے چلا ہے. لوگ راستے سے بھٹک گئے، وہ دوسروں کی عبادت کرنے لگے. ہم نہیں بھٹکے، بھٹک گئے تھے. یہ اوپر والے کا کرم ہے کہ اس نے پھر ہمیں وہیں پہنچا دیا جہاں ہمارے جد امجد منو تھے، جس کا رشتہ ہمیں بتایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی ہمارا عقیدہ ہے، ہم اس کے اوپر قائم ہیں.